بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے اس پر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بھی اس موضوع کو آپ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جہاں آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں وہاں آپ کو استغفار بھی پڑھنا لازم ہے، کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، یعنی فیض کس طرح سے ملتا ہے، اور اس فیض کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ کو ساتھ استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اب یہ ایک بڑا عجب سا راز ہے اس کے اندر، درود شریف اور استغفار کو ملا کر پڑھنا۔ یعنی اگر آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو پھر ساتھ درود شریف کی کثرت بھی کرنی ہے، اگر آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو استغفار بھی پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے، کیوں ضروری ہے، یہ ذرا سمجھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ کی لگن میں اضافہ ہوگا، درود شریف پڑھنے میں بھی اور استغفار کرنے میں بھی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تو بہت خوش نصیب ہیں نا کہ آپ محبان درود شریف ہیں، اہل درود ہیں، آپ درود پاک سے محبت کرنے والے ہیں، درود شریف کی کثرت کرنے والے ہیں اور درود شریف کی دعوت بھی دینے والے ہیں۔ جب آپ خود درود پاک پڑھتے ہیں نا کثرت کے ساتھ، تو پھر لازمی اپنے ارد گرد احباب، رشتہ دار، عزیز دوستوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت بھی دیا کریں۔ یہ ایک بڑا راز ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی کبھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ہاں نا یہ اکثر شکوہ کیا جاتا ہے اور یہ اکثر سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جی ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن فیض جو ہے اس میں جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں بہت اچھے مشاہدات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں کرامتیں بھی محسوس ہوتی ہیں، کبھی اچھے خواب اور مقدس خواب بھی آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ تسلسل ٹوٹ بھی جاتا ہے جبکہ ہم درود شریف کی کثرت ویسی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ ایک بڑا ویلڈ سا کوسچن ہے کہ فیض کے ملنے میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ فیض کا تعلق ہوتا ہے آپ کی روحانیت کے ساتھ، اور روحانیت میں ترقی کا جو اضافہ ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی آپ کو مشاہدات بہت جلدی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ مشاہدات آتے آتے رک جاتے ہیں، کبھی ایسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ چیزیں جب ان چیزوں کے تسلسل میں آپ دیکھیں نا کہ ہماری کمی بیشی ہو رہی ہے، تو اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے اب یہاں پر آپ کو استغفار پر زور دینا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے تاکہ فیض ملنے کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہے اور سب سے بڑھ کر وہ تسلسل قائم رہے۔ یعنی آپ کو مشاہدات ہو رہے ہیں تو وہ ہوتے رہے، آپ کو مقدس خواب آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے مقدس خواب آپ کو ہمیشہ آتے رہے، اگر آپ کو کوئی کرامتیں، آپ کو کوئی معجزات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ ملتے رہے۔ ان تمام چیزوں کو، یعنی ان کیفیات کو، اس فیض کو قائم رکھنے کے لیے ساتھ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہماری لائف میں ہو جاتی ہیں جنہیں ہمیں خود بھی نہیں جن کا پتہ ہوتا، لیکن ساتھ ہم درود شریف تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی بھی ہمارے مزاج سے ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اس خلا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ساتھ استغفار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ پاک کے ہاں آپ کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کی معافی ہوتی رہے، معافی درج ہوتی رہے۔ تو کتنا حسین امتزاج ہوگا جب آپ درود شریف بھی پڑھیں گے اور ساتھ استغفار بھی کریں گے، یعنی آپ کی چھوٹی موٹی غلطیاں، نادانیاں، جانے انجانے میں جو خطائیں سرزد ہو جائیں ان کا بھی ازالہ ہوتا رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کا جو ملنے والا فیض ہے وہ بھی قائم رہے، اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور ہمیشہ آپ کو یہ کیفیات نصیب ہوتی رہے۔ اب یہ ایک بڑی پتے کی بات ہے کہ جن لوگوں کو درود پاک سے فیض مل رہا ہے نا، اور وہ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں فیض آتا ہوا، فیض ملتا ہوا، اور محسوس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں 110% انہیں فیض ملتا ہے، لیکن اس فیض میں جب آپ کمی بیشی دیکھیں نا،
کوئی چیزیں اگر آپ کو محسوس ہوں کہ اب وہ پہلی جیسی نہیں رہی، تو ساتھ استغفار کا ورد ذکر کرنا بہت ضروری ہے، لازمی طور پر روزانہ جیسے آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، آپ نے تعداد مقرر کر رکھی ہے، ایسی ہی ساتھ آپ کو استغفار کی تعداد بھی مقرر کرنی ہے اور وہ بھی روزانہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے درود شریف کے ساتھ استغفار پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اب یہاں پر اہل علم جو ہیں، اہل محبت جو لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی اپنے آپ کو کمپوز فارم میں رکھ لے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا سرزد ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، کبھی غصہ آ گیا، کبھی کسی کے لفظوں کے ساتھ دل آزاری ہو گئی، کبھی کوئی بھی ایسا عمل جس کا ہمیں خود احساس نہیں ہوتا لیکن وہ عمل کہیں نہ کہیں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو درود شریف تو ظاہر ہے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس فیض کے ملنے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے جب ہمارے دن بھر کے کچھ ایسے معاملات یا کچھ ایسے عمل ہم سے سرزد ہو جائیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر ساتھ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ درود شریف بھی پڑھیں اور ساتھ استغفار کرنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ پاک کے ہاں آپ لوگوں کی معافی کرنے کی بھی حاضری لگتی رہے اور اس کے محبوب پر پڑھا ہوا درود پاک کا بھی جو حاضری ہے وہ بھی لگتی رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود شریف تو پھر ہر حال میں قبول ہے نا جی، وہ تو کبھی رد ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر ساتھ آپ استغفار بھی عاجزی کے ساتھ کرتے رہیں گے نا تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو گئی۔ تو درود شریف پڑھیں اور ساتھ استغفار بھی کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کی برکتوں سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ساتھ پھر آپ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگر مثال دی جائے تو استغفار آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور درود شریف اس بڑھے ہوئے رزق یعنی جس رزق میں اضافہ ہوا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل اگر استغفار سے ہو رہا ہے نا تو درود شریف سے اس عمل میں اور برکت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ سمجھ کر کریں گے نا کہ درود شریف بھی پڑھنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے، دونوں کا ذکر آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ درود شریف اور استغفار ایک کامل روحانیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ ایک مکمل روحانیت کے اگر آپ متلاشی ہیں نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف اور استغفار دونوں کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہے، کیا انقلاب آتا ہے، اور خاص طور پر آپ کے باطن میں کیا انقلاب آتا ہے، وہیں سے آپ کی روحانیت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جے رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ لذت عشق میں بندگی مل گئی، مصطفیٰ آئے تو زندگی مل گئی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔